بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 15۔ کیا آپ نے اپنی کتابیں کھولیں؟ پیارے بچوں، آج ہم سبق رسالت کی ریڈنگ کریں گے۔ رسالت کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے بچے رسالت کا مطلب اور اہمیت جان سکیں۔ پیارے بچوں، رسالت کیا ہے؟ رسالت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو مقرر کرتے ہیں جنہیں رسول کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ رسالت ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کے لفظی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ رسالت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا ہے؟ رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ رسالت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے جو کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ملتا، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہدایت کے لیے ایک شخص کو رسالت کا منصب عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ رسالت جو ہے وہ کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہدایت کے لیے، جب کوئی قوم نیکی کے راستے سے ہٹ جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، تو اس قوم کو نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو رسالت کا منصب عطا کرتا ہے، یعنی کہ انہیں رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ رسول اور نبی کے اندر اخلاقیات کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ پیارے بچوں، جو رسول اور نبی ہیں ان کے اندر اخلاقیات کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اور رسول کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو ہمارے نبی اور رسول انہیں بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے اور ہر نسل کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا پڑھا ابھی ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے اور ہر نسل کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی کہ نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ آگے ہے ایک آیت، اس کا ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ ترجمہ: اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو، یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں نبی اور رسول نہ آیا ہو، یعنی ڈرانے والا اسے اس لیے کہا گیا ہے، نبی اور رسول کو ڈرانے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزا ملے گی، جو ڈرانے والا اس لیے کہا گیا۔ اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اس کے علاوہ بچوں، مزید جاننے میں ہم پڑھیں گے، پیارے بچوں، جن انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا ہے؟ رسول کنہیں کہا جاتا ہے؟ رسول انہیں کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی۔ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں تو وہ 4 رسول ہوئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ لوگوں نے رسالت یعنی کہ سبق رسالت کا صفحہ نمبر 15 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اس ریڈنگ میں کیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔